بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال کمائی کے فوائد و برکات۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ سر چھپانے کے لیے گھر کا ضرورت مند ہے تو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کا محتاج۔ زندہ رہنے کے لیے روٹی بھی ضروری ہے۔ گویا روٹی، کپڑا، مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے وہ سود بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ بھی کرتے ہیں اور تجارت میں دھوکہ فریب سے کام لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں آزادانہ رویہ اختیار کرے۔ ان کے لیے حلال و پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرنا اور حرام و ناجائز کاموں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر اپنی کمائی اور روزی میں اس بات کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے پیٹ میں حلال ہی لقمہ جائے، حرام لقمہ نہ جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جنت میں نہ جا سکے گا جو حرام لقمہ سے پلا بڑھا ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں حلال روزی کی تلاش و جستجو کو فرض بتایا گیا ہے۔ اس حلال روزی کے بے انتہا برکات و فوائد ہیں۔ حلال روزی کی برکت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی پاک ہیں اور پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یقیناً حلال کھانے کے بارے میں اللہ تعالی نے پیغمبروں کو جو حکم فرمایا کہ رسولوں پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، وہی حکم مومنین کو بھی دیا گیا۔ اے ایمان والو، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جسم پر گردہ غبار اٹھا ہوا ہو اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے یا رب کہہ کر دعا کر رہا ہو۔ یہ شخص دعا تو کر رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے، تو ان حالات میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ مسافر اور پریشان آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر حرام کھانے پینے کی وجہ سے اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا حال دیکھیں کہ کہیں حرام آمدنی کا استعمال تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی بھی طرح سے حرام آمدنی زندگی میں داخل ہوگی تو اس کی دعا کی قبولیت رکی رہے گی۔